بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز فجر کی 2 سنتوں کے بعد جو بندہ یہ سورہ قرآن مجید پڑھتا ہے، اللہ سے جو بھی دنیا کی قیمتی چیز مانگ لے اللہ تعالی خوشی سے دیتا ہے۔ یہ وظیفہ رات کو بھی کسی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ سورہ کوثر کا بہت ہی پاورفل وظیفہ، آپ نے یہ وظیفہ صرف 3 دن کرنا ہے۔ صرف 3 دنوں کے اندر آپ کو جو بھی بڑی سی بڑی حاجت ہوگی، جس بھی مقصد کے لیے آپ اس وظیفہ کو پڑھو گے، آپ کا وہ مقصد انشاءاللہ 3 دنوں کے اندر پورا ہو جائے گا۔ آپ کا مقصد کوئی بھی ہو، آپ کی حاجت جتنی مرضی بڑی ہو، آپ کی پریشانی کوئی بھی ہو، آپ جس بھی مقصد کے لیے اس وظیفہ کو پڑھیں گے، آپ کا وہ مقصد انشاءاللہ 3 دنوں کے اندر پورا ہو جائے گا۔ آپ نے یہ وظیفہ جمعرات، جمعہ، ہفتہ 3 دن یہ وظیفہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ کرنے سے آپ کی ہر جائز حاجت، آپ کی بڑی سی بڑی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ آپ چاہے یہ وظیفہ اپنی شادی کے لیے کر رہے ہیں، آپ کی شادی نہیں ہو رہی، اس کے لیے کر رہے ہیں، آپ کو اس میں بھی کامیابی، کامرانی ملے گی۔ آپ بے روزگار ہیں، آپ کو کوئی کام نہیں مل رہا، آپ اس کے لیے بھی وظیفہ کر سکتے ہیں۔ آپ کے دشمن ہیں، ان سے چھٹکارا پانے کے لیے آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ کسی کے دل میں اپنی محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اس عمل کے لیے بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ آپ کی کوئی بھی حاجت ہو، کوئی بھی مقصد ہو، آپ اس وظیفہ کے ذریعے آپ اپنا مقصد پورا کر سکتے ہیں۔ آپ نے صرف 3 دن اس وظیفہ کو کرنا ہے اور انشاءاللہ 3 دن کے اندر آپ کا ہر مقصد پورا ہو جائے گا۔ اس وظیفہ کو شروع کرنے سے پہلے درود شریف پڑھیں۔ آپ نے وظیفہ کس طرح کرنا ہے، طریقہ کار لازمی سماعت فرمائیے۔ آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ یہ سورت قرآن پاک کی 3 پارے میں ہے۔ آپ نے جمعرات کو یہ وظیفہ کرنا ہے اور ہفتے ہو یا وظیفہ ختم کرنا ہے۔ 3 دن آپ نے وظیفہ کرنا ہے۔ جمعرات کے دن آپ نے نماز فجر کے بعد اول و آخر درود شریف پڑھے۔ اس کے بعد آپ نے 129 دفعہ سورہ کوثر پڑھ لے۔ صبح نماز فجر پڑھ کر اس وظیفے کو کرے، پھر نماز عصر پڑھ کر اس وظیفے کو کرے۔ پہلے اول آخر درود پڑھیں، پھر درمیان میں 129 دفعہ سورہ کوثر پڑھیں، اور اسی طرح آپ نے نماز عشاء کے بعد اسی طرح روٹین سے آپ یہ وظیفہ کریں گے۔ اسی طرح 3 دنوں کے آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ آپ کی کوئی بھی حاجت ہے، کوئی بھی مقصد ہے، اس کو ذہن میں رکھ کر آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ کرنا ہے۔ وظیفہ کرتے وقت پورا دھیان آپ کو وظیفے پر ہونا چاہیے، بھروسہ اللہ پر ہونا چاہیے، دل میں کوئی بھی شک نہیں لینا، پورا دھیان وظیفے پر رکھ کے آپ نے وظیفہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کی اللہ سے مانگی ہر دعا قبول ہوگی۔ اس وظیفے کو پڑھ کر ہر بہن بھائیوں کی اجازت ہے، اس کو پڑھنے کی کسی سے بھی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر اس وظیفے کو لازمی شیئر کریں۔ اس کے علاوہ سورہ کوثر کو آپ نوٹ پر دم کر کے جیب میں ڈالیں، انشاءاللہ اس سے آپ کو غیب سے رزق عطا ہوگا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ محترم ناظرین، بہن بھائیوں، وظیفہ کی اجازت تمام بہن بھائیوں کو عام ہے۔ کوئی بند اجازت کے ساتھ کرنا چاہتا ہے تو سب کو اجازت ہے، لہٰذا ویڈیو لائک کریں اور آگے شیئر کریں۔ جہاں بھی رہے خوش رہے، سلامت رہے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔